کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جیسا میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بریکنگ نیوز ٹی وی پر چل رہی ہو نا تو آپ رک کر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے. اور کل ایسی ہی ایک خبر آئی اور اس کی بریکنگ نیوز بڑے بڑے حروف کے اندر میں دیکھ رہی تھی, چل رہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب ایک خاتون ماں بنتی ہے تو اس کے لیے تو ہمارے پاس ایک لا موجود ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو میٹرنل لیوز کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور لا موجود ہے اور وہ یہ کہ جب ایک بندہ باپ بنتا ہے, یعنی کہ اس کی بیوی ڈیلیور کرتی ہے بیبی کو, تو اس کے پاس بھی یہ حق موجود ہے کہ وہ چھٹی لے سکتا ہے. یہ باقاعدہ قانون موجود ہے. اب ہوا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک ملازم جو ہیں ان کو چھٹی نہیں دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, اور پھر یہ کیس گیا جناب فوسپا, اور وہاں پر وفاقی محتسب جو ہے نا اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر جرمانہ عائد کیا ہے. اچھا, جرمانہ جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے کا عائد کیا ہے. اب معاملہ ایک مرد ملازم کو جو کہ ہے وہ 30 دن کی پدری رخصت نہ دینے کا تھا. اب اگر ہم بات کریں پیٹرنل لیو کے بارے میں تو when a child arrives here on this earth ایک دم سے ماں باپ دونوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. جی, فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 38 جو ہے وہ ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ شہریوں کے ساتھ بغیر کسی بھی امتیاز کے جو کہ مصنفانہ سلوک کریں. اب ہم ایکول رائٹس کی جب بات کرتے ہیں تو یہ بڑی پیاری بات ہے. یوزلی اس کو ہماری سوسائٹی میں بڑے چارج نوٹ پہ لیا جاتا ہے, لوگ بحث میں انوالو ہو جاتے ہیں, ہمارے حقوق یہ ہے, ہماری مشکل کم, ہماری زیادہ. تو بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا, کیونکہ یہ صرف سمجھا جاتا ہے کہ خاتون پیرنٹس جب پیرنٹس بنتے ہیں, ایک بچہ ان کی زندگی میں آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کی ہی زندگی صرف تبدیل ہوگی, مرد کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا امپیکٹ اور انفلوئنس کرے گا فیصلہ کہ بھائی دونوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ برابر ہے. خیر, اس معاملے کے اوپر ہم نے بات کرنا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فوسپا کی ریجنل ہیڈ لبنہ علی صاحبہ. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ سارے معاملے تک کیسے پہنچا گیا اور کون لے کر آیا اس کیس کو. لبنہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ سوال, یہ کیس آپ تک کس طرح سے آیا اور کتنا عرصہ چلا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا امپیکٹفل ہوگا یہ ڈیسیجن؟ جی, اس طرح ہے کہ اسٹیٹ بینک بینکنگ سروسز کارپوریشن کے ایک ملازم میں امپلائی تھے. انہوں نے یہ شکایت ہمارے پاس لے کر آئے کہ ان کو پیٹرنیٹی لیو ان کی ڈکلائن کی گئی ہے بینک کی طرف سے, اور اس کو پھر ہم نے ٹیک اپ کیا, اور یہ اراؤنڈ لیس دین 2 months میں ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اس میں وفاقی محتسب نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو پیٹرنیٹی لیو ڈکلائن کی گئی ہے اس کو صنفی امتیاز برتا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے. اچھا, اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو اس طرح کے کیسز پاکستان میں کیا کامن ہے, یا یہ اپنی نوعیت کا پہلا آپ کہہ سکتی ہیں کہ جس کو اس طرح سے پرسو کیا گیا کہ اس کا ایک ڈیفینیٹ رزلٹ جو کہ سامنے لا کے پیش کیا گیا؟ اس میں قانون تو موجود ہے, میٹرنیٹی اینڈ پیٹرنیٹی لیو ایکٹ 2023 کا ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن تمام ادارے نہیں کر رہے. اب جو اسٹیٹ بینک کا ہے, یہ ان کی جو لیو پالیسی ہے اس میں اس کو الاؤ نہیں کیا گیا اس لیو کو. تو یہ ہمارے پاس تو یہ پہلا کیس آیا ہے. تو بائی لا تو وہ انٹائٹلڈ ہے 30 دن کی چھٹی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لا سے جو کہ ہے وہ آشنا نہ ہونے کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ بیکاز وی آر ناٹ اویئر آف آور اون رائٹس اینڈ آور اون کانسٹیٹیوشن, کہ اس طرح کی بات کو اٹھایا نہیں جاتا, مرد حضرات کی کمپلینز لے کے نہیں جاتے, یا پھر اس چیز کو فالو نہیں کیا جاتا؟ بالکل اسی طرح ہے, یہ لیک آف اویئرنیس ہے, کیونکہ جو قانون ہے میٹرنیٹی اینڈ پیٹرنیٹی لیو ایکٹ 2023 کا ہے, ایک تو یہ تھوڑا میں کلیئر کر دیتی ہوں کہ یہ ان اداروں پہ اپلائی کرتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے, چاہے وہ آٹونومس باڈیز ہیں, سیمی آٹونومس ہیں, کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, جو بھی اس کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کر رہے ہیں, یہ ان پہ اپلائی کرتا ہے. تو لیک آف اویئرنیس ہے, بالکل ہے. اور اس میں پھر ہمارا جو لا ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 کا ہے, یہ پھر اس پہ لاگو ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ہم ہراسمنٹ کی کیٹیگری جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن میں لے کر چلتے ہیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے صنفی امتیاز کیا گیا
تو ہمارا جو 2010 کا پروٹیکشن ہراسمنٹ ایکٹ ہے یہ تمام جینڈرز کو اپلائی کرتا ہے، مرد ہو، خاتون ہو، ٹرانسجینڈر ہو، تو کوئی بھی کمپلینٹ آ ایک سکتا چیز ہے۔ ذرا کلیئر کر دیجیے گا میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی کہ یہ جو لا ہے، جو قانون ہے میٹرنل اینڈ پیٹرنل لیو ایکٹ کا 2023 کا جو آپ بتا رہی ہیں، یہ پرائیویٹ اداروں پر لاگو نہیں ہوتا ہے؟ جی تمام پر لاگو ہوتا ہے، لیکن پرووائڈڈ دے آر ایڈمنسٹریٹولی کنٹرولڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے۔ اب اگر پالیسی، اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی جتنا میں نے اس فیصلے کو اور اس کیس کو پڑھا ہے، اس کے مطابق اسٹیٹ بینک نے یہ اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ جناب ان کی پالیسی نہیں ہے، تو کیا قانون موجود ہو اور پالیسی کو تبدیل نہ کیا جائے تب بھی اسی طرح کا فیصلہ لاگو ہوگا جیسا فوسپا نے کیا؟ جی بالکل ہوگا، ہم نے اسی لیے میٹر کو ٹیک اپ کیا کیونکہ انہوں نے جو لیو پالیسی تھی اس میں پیٹرنیٹی لیو اس میں مینشن نہیں تھی، تو جہاں پہ پالیسیز سائلنٹ ہوں پھر obviously the law takes its place۔ تو ہم نے پھر قانون کے تحت، کیونکہ آلریڈی اس میں یہ الاؤڈ ہے، تو ہم نے پھر اس کے تحت اس کو پروسیڈ کیا۔ اچھا، 5 لاکھ روپے کا فائن مینشنڈ ہے اس کے اندر، تو کیا 5 لاکھ از اٹ پش سفیشینٹ فار این انسٹیٹیوشن لائک دا اسٹیٹ بینک ٹو چینج دیئر پالیسیز؟ پینلٹی آپ کہیں کہ یہ فائن امپوز کیا جاتا ہے، یہ تو آئی تھنک جتنا میکسیمم کیا جائے فار دا اسٹیٹ بینک، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کے لیے، لیکن اس میں پھر ہم نے 4 لاکھ ہم نے کمپلیننٹ کے لیے کیا ہے، 1 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ ٹریجری میں جائے گا۔ اچھا، آئی بلیو اٹس سمبولک، یہ ضروری ہے کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہے اور ان کو اس چیز کا تابع کیا گیا کہ بھائی قانون کے مطابق آپ کو اپنی پالیسیز کو تبدیل کرنا پڑے گا، اویئرنیس کے لیے، بالکل، اینڈ دیٹ از وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ فیصلہ سامنے آیا۔ تو ٹھیک ہے، اب لبنہ صاحبہ تھوڑا سا ذرا گائیڈ کر دیجئے، بیکاز یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ بھی لوگوں کے اویئرنیس کے لیے ہے۔ یہ جو ایکٹ ہے میٹرنل اینڈ پیٹرنل لیوز کا، کیا کہتا ہے یہ؟ کون کتنی چھٹی لے سکتا ہے؟ ایک خاتون کا اگر وقت آئے میٹرنل لیو لینے کا وہ کتنی لے سکتی ہیں، اور ایک مرد جو ہے وہ کتنی لے سکتا ہے؟ پلیز۔ اس میں اس طرح ہے کہ جو پہلے چائلڈ برتھ کے وقت جو مدر ہے اس کو 180 ڈیز ہے، سیکنڈ چائلڈ برتھ کے وقت 120 ڈیز اور تھرڈ کے وقت 90 ڈیز ہے۔ اس سے بیونڈ اگر وہ میٹرنیٹی لیو نہیں ہوگی، وہ دوسرے اس میں ان کے جو پالیسی میٹر ہوگا لیو کا اس کے تحت ہوگا۔ اور جو فادر ہے وہ بھی 30 ڈیز، اور وہ بھی 3 چائلڈ برتھس کے لیے اس کو 30 ڈیز الاؤڈ ہے۔ باقی اگر کوئی بھی پارٹی اویل کرنا چاہے وہ پھر اس کے دوسرے انٹائٹلمنٹس جو ہیں لیو کی وہاں سے وہ اویل کر سکتا ہے۔ رائٹ، اچھا، دیر از ون مور تھنگ لبنہ صاحبہ، کیونکہ ہمارا ورک کلچر کچھ اس طرح کا ہے، لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ اگر ہم امپلائر کو قانون کے تابع لانے کی کوشش کریں کہ بھائی میرے رائٹس ہیں، اور وہ معاملہ چلا جائے کسی عدالت یا پھر اس کے ایکولنٹ کسی ادارے کے پاس، تو پھر اس کو بھی ہراس کیا جاتا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد۔ تو کیا یہاں پر اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک کو تابع کیا گیا ہے کہ بھائی اب کیونکہ فیصلہ اس کے حق میں آ چکا ہے تو اس کو بعد میں ہراس نہیں کیا جائے گا اس کے باسز کی طرف سے یا اس کے کولیگز کی طرف سے؟ جی، ہمارا جو ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کا ہے اس میں ریٹیلیشن کی ایک پروویژن ہے۔ اگر لیٹ سے فیصلہ آنے کے بعد بھی اس کو ہراس کیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا